السلام علیکم جی، میں ہوں غلام مجتبیٰ طالب اور آپ میرا ہی یوٹیوب چینل غلام مجتبیٰ طالب دیکھ رہے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو پینٹ فارمرز سے متعلق ہے کہ اس سال پینٹ کی پرائسز زیادہ رہیں گی یا کم۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھا جائے تو اس دفعہ پینٹ کی جو کراپ تھی وہ توقعات سے کم تھی، کیونکہ ارجنٹینا نے اتنی مونگ پھلی پروڈیوس اس دفعہ نہیں کی۔ پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ بھی اس دفعہ پینٹ کی جو کراپ ہے وہ ایز سچ اس طرح کی نہیں ہے۔ اور دوسرا، سردیوں کا سیزن جو ہے وہ کافی لینتھی ہو گیا ہے، کیونکہ اکتوبر میں بارشیں شروع ہو کے ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے۔ جب بھی سردیوں کا سیزن لینتھی ہو اور پروڈکشن کم ہو تو پھر یقیناً ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی سٹارٹ اپ ہے مونگ پھلی کا، اور بارشوں کی وجہ سے جو پہلے لوگوں نے مونگ پھلی کھیتوں سے تھریشنگ کر لی ہے وہی مارکیٹ میں آئی ہے، اور ابھی سیکنڈ فیز میں دوبارہ مونگ پھلی آئے گی۔ تو ان دونوں فیزز کے درمیان میں جو ٹائم ہے اس میں مونگ پھلی کے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہیں۔ یہاں پہ کسان بھائیوں کو مشورہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ نے مونگ پھلی بیچنی ہے تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے، کیونکہ مونگ پھلی جو ہے وہ رسیلی ہے، اس کا ویٹ بھی اچھا خاصا ہے اور ریٹ بھی اچھا ہے، یعنی وزن بھی اچھا ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ بھی اچھی مل رہی ہے۔ رسد اور طلب کا فرق ہے، تو یہاں پہ مونگ پھلی بیچی جا سکتی ہے۔ کچھ ویکس کے بعد باقی کی سیکنڈ فیز والی مونگ پھلی آ جائے گی اور پھر کچھ عرصے کے لیے پرائسز ڈاؤن ہو جائیں گی، لیکن اوورآل بہت زیادہ ڈاؤن نہیں ہوں گی، کیونکہ اس دفعہ سردیاں بہت جلدی شروع ہو گئی ہیں اور پرائسز جو ہیں وہ اچھی خاصی زیادہ ہوں گی۔ لیکن مونگ پھلی کو زیادہ عرصہ سٹور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈے بائی ڈے اس کا ویٹ جو ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی مونگ پھلی میری مونگ پھلی کی طرح بارش میں کچھ بھیگ گئی ہے تو پھر اس کے رنگت جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونے کے اور اس کے کالا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اس طرح اس کا ریٹ مزید گرنے کے چانسز ہیں۔ اس لیے جن کسان بھائیوں کے پاس مونگ پھلی پڑی ہوئی ہے وہ یہاں پہ کسی بیوپاری کے ساتھ سودا کر کے اچھے طریقے سے اپنی جو فصل ہے وہ بیچ لیں، اور اگر بارانی ایریے کے ہیں آپ تو پھر اسی رقم سے آپ کھاد اور بیج بھی خرید سکتے ہیں، اور اسی زمین مونگ پھلی والی زمین پہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ جو ہے وہ گندم کاشت کر دیں۔ ویسے نارملی بارانی زمین میں ایک ہی فصل اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس سال جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی بارش ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہیں دوہرا فصل لے سکتے ہیں۔ انہی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی مونگ پھلی بیچ دی ہے۔ ریٹ کی بات کی جائے تو آج کل جو ریٹ ہے وہ 16,000 سے 22,000 تک ہے، لیکن یہ ریٹس جو ہیں وہ کمیشن کے ساتھ اور آڑت کے ساتھ ہیں۔ یہ کمیشن اور آڑت اس مونگ پھلی پر لی جاتی ہے جو کاک جو ہے یہ کسان جو ہے وہ آڑت کی دکان پر جا کے تو بیچے، لیکن گھروں سے جو آڑتی حضرات اٹھا رہے ہیں اس میں آڑت بھی نہیں ہوتی اور کمیشن بھی نہیں ہوتا، وہ صافی وزن کے حساب سے پیمنٹ جو ہے وہ نیٹ پیمنٹ پوری کرتے ہیں۔ تو آج کل کا جو نیٹ پیمنٹ کا ریٹ چل رہا ہے وہ 16-17 ہزار ہے، جو کہ انتہائی مناسب ہے۔ اس ٹائم مونگ پھلی مکمل طور پر خشک بھی نہیں ہے، اس کے اندر تری اور وزن اچھا دے رہی ہے، لہٰذا یہ بیسٹ ٹائم ہے کسانوں کے لیے کہ وہ گھر پہ ہی اپنی مونگ پھلی بیچ کر مناسب منافع کما لیں، بجائے اس کے کہ آپ مونگ پھلی کو بہت لمبے عرصے کے لیے گھر میں رکھیں اور وہ اپنا اچھا خاصا وزن کم کر جائے تو پھر ریٹ بھی اچھا ہوتا بھی وہ ایوریج نہیں نکلتی، جو کہ اب جو ہے وہ مونگ پھلی جو ہے وہ وزن دے رہی ہے، وہ بعد میں نہیں دے گی، اس لیے ابھی وزن زیادہ دے رہی ہے، ریٹ بھی اچھا ہے۔ ابھی مارکیٹ میں اس طرح کی سپلائی شروع نہیں ہوئی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اس لیے ابھی ریٹس اچھے ہیں۔ بعد میں کچھ ٹائم کے لیے ریٹس کم ہو گئے اور پھر دسمبر کے بعد میں بھی اس کے ریٹس بہتر ہوں۔ دسمبر میں تھوڑا سا اس کی بکری جو ہے وہ ویسے کم ہو جاتی ہے، کیونکہ بینک پیسے وغیرہ نہیں دیتے۔ آڑتی جی صرف اس میں نیٹ میں جب سودا کرتا ہے تو صرف اور صرف بوری کا وزن کاٹتا ہے، تو بوری کا وزن کاٹنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اندازاً 1 کلو ایزیوم کر لیتا ہے کہ بوری کا وزن ہے، تو جتنی بوریاں ہوں اتنے کلو کاٹ لیتے ہیں، لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ جب وہ بوریاں لا کے رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ان بوریوں کو تول لیا جاتا ہے بھرنے سے پہلے ہی، وہ جتنا وزن دے رہی ہوتی ہیں ٹوٹل میں وہ اتنا وزن جو ہے وہ مائنس کر لیا جاتا ہے۔ پرائسز مونگ پھلی کافی ہیں، اس لیے تلائی کے وقت آپ ہمیشہ پاس رہیں اور کوشش کریں کہ جو تلائی کے لیے پیمانہ استعمال ہو رہا ہے وہ الیکٹرانک ہو، اس میں غلطی کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ الیکٹرانک میں تلائی اچھی ہوتی ہے، باقی جو مینول ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے آپ کو۔ الیکٹرانک تلائی میں ایک آڑتی جو ڈنڈی مارتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گرام اوپر نہیں لکھتا، گرام بے شک 900 وہ نہیں لکھتا، یہ آپ نے اس سے پہلے ڈیل کر لینی ہے کہ اگر گرام 500 سے اوپر ہوئے تو آدھا کلو کاؤنٹ ہوگا، 500 گرام تک کنسیشن جو ہے وہ عموماً دے دی جاتی ہے انہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ نقد کی جو ہے مونگ پھلی بیچیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ نقد آور فصل ہے، تو پھر آڑتی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اتنے زیادہ پیسے دینے۔
لہٰذا کوشش کریں کہ وہ موقع کے اوپر ہی آپ کو پیمنٹ کر کے جائے، کیونکہ پورا سال محنت کر کے پھر محنت کا رزلٹ جو ہے وہ قسطوں میں ملے تو پھر اس کا مزہ نہیں رہتا۔ ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے مونگ پھلی کا بیج یہی استعمال کرنا ہے تو پھر اسے بیج اپنا الگ کر لیں پہلے ہی۔